کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ وقال اللہ تعالی من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزو، ان اللہ کے دو بندوں کی باڈی کو دیکھ کر اس وقت میرے ذہن میں جو مضمون آ رہا ہے، میں اسی مضمون پر کچھ بات کر دوں تاکہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو، آخرت کی یادیں پیدا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی دو جنازے تھے، آج بھی دو جنازے ہیں، اور یہ تو ہماری اس مسجد کا حال ہے، اور جگہوں پر نہ معلوم کتنے ہوں گے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ذہن میں فکر آخرت کے سلسلے میں دو تین باتیں آئی، میں نے اسی مناسبت سے اس وقت یہ آیات پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب قبر سے نکلنا ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنی قبروں سے نکالیں گے، زندہ کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جس رب کریم نے بلا پلان کے اور بلا انجینئرنگ نقشے کے ایک بہترین میرا اور آپ کا ڈھانچہ بنایا، اور وہ ڈھانچہ بھی بنایا اس نے ایک ناپاک منی کے قطرے پر اور پانی کے قطرے پر۔ دنیا کا انجینئر کاغذ پہ نقشہ بنا سکتا ہے، دنیا کا انجینئر پلاسٹک پر نقشہ بنا سکتا ہے، دنیا کا انجینئر پتھر پہ نقشے بناتا ہے، دنیا کا انجینئر زمین پر نقشے بناتا ہے، لیکن پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ یہ صرف میرا اللہ ہے جو پانی پر نقشہ بناتا ہے۔ اس نے انسانوں کے نقشے کو پانی پر بنایا، اور وہ پانی بھی تھوڑا سا، چند قطرے، اور ان قطروں پر نقشہ بنا کے ایک چہچہاتا میرا اور آپ کا ڈھانچہ اس رب نے عطا فرمایا، اور ایک بہترین اور خوبصورت زندگی دی۔ اور اس زندگی کے باب میں مجھے اور آپ کو اس رب نے یوں کہا، من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ ایمان عظیم المرتبت پونجی ہے، سرمایہ ہے۔ اس دنیا سے جو ایمان لے کر گیا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جو مرا اس عالم میں کہ وہ لا الہ الا اللہ پر موت آئی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ یہ ساری آیات، ساری احادیث دلالت کر رہی ہے کہ انسان دنیا سے ایمان لے کر جائیں۔ انما الاعمال بالخواتم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے عمل کا مقام خاتمے پر ہوگا، خاتمے پر۔ صرف میں اور آپ اپنے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ میرا بدن بڑا اچھا ہے، میرے کپڑے بڑے اچھے ہیں، میری جائیداد بہت ہے، دنیا کا ملنا اور دنیا کا جانا، دنیا کا حصول اور دنیا کا ختم ہونا، مال کا ملنا یا غریبی کا آنا، یہ اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہے ایمان۔ اگر دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کا نام و نمود اور دنیا کی چاہتیں کامیابی کی دلیل ہوتی اور دنیا کا مال کامیابی کی دلیل ہوتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غریبی کے ساتھ معراج میں اللہ کے نبی کے آگے نہ چلتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، بلال سے فرمایا بلال، جب معراج میں گیا تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کا بلال ہے۔ بلال تیرا عمل کیا ہے کہ تم میرے آگے چل رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جو شریعت دی وہی میرے پاس ہے۔ اتنا ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں یا مسجد میں آتا ہوں تو حق کے وضو میں تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں یا حق کے مسجد میں تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بلال یہی 2 رکعت ہے کہ تجھے جنت میں میرے آگے پہنچایا۔ تو ایمان اصل کامیابی کی دلیل ہے، اعمال صالحہ اصل کامیابی کی دلیل ہے۔ الاعتبار بالخواتم، اعتبار خاتمے کا ہوگا۔ دنیا کی زندگی جیسے گزرے، ایک آدمی اسٹیشن پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسٹیشن کے اوپر بہت زیادہ کھانے پینے کی فکر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ ابھی ٹرین آ جائے گی۔ ایک انسان ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت دور کھانا لینے کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو خیال ہے کہ ابھی اعلان ہو جائے گا فلائٹ میں جانے کا۔ تو ایئرپورٹ میں فلائٹ میں سوار ہونے والا دور نہیں جاتا اور بہت سامان نہیں لیتا۔ اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھنے والا بہت سامان لے کر کے کھانے کے لیے نہیں دوڑتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، اس دنیا کے اسٹیشن پر کھڑا کیا ہے، اور نہ معلوم آخرت کی اور موت کی ٹرین کب آ جائے اور ہمیں دبوچ لے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ 2 جنازے ہیں، ایک نہیں ہے 2 ہے، کل بھی 2، آج بھی 2۔ ہماری گاڑی یہ دنیا کے اسٹیشن پر کھڑی ہے، نہ معلوم موت کی ٹرین کب آ جائے اور کب میری موت کا نکارہ بن جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پرسین میں کتاب لکھی گلستہ، وہ اپنی کتاب میں یوں فرماتے ہیں، خیر کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، خیر کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، پیش ازی کے بانگ برآیت کے فلاں نمان۔ فرمایا بھلائی کر لے انسان، خیر کن بھلائی کر لے انسان، اور عمر کو غنیمت سمجھ لے اس دن سے پہلے کہ تیرے نام کا اعلان ہو جائے کہ آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، پیش ازی اس سے پہلے کہ بانگ برآید اعلان ہو جائے فلاں نمان، آج فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے اکابر کی زندگی یہ تھی،
کہ قرآن کریم بزرگوں کی، انبیاء کی، صالحین کی، نیکوں کی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وجلت قلوبہم، ان سے کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو جاتا تھا تو ان کے دل کانپنے لگتے تھے کہ نہ معلوم اللہ کو کیا کہیں گے۔ ان سے غیبت ہو گئی تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان سے برائی ہو گئی ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان سے کوئی اور گناہ ہو گیا ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، دین بتایا جاتا ہے، شریعت بتائی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، زیادہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی انسان ہو اور وہ یوں کہیں کہ میرا میئر سے تعلق ہے، تیری شکایت پہنچا دوں گا، جج سے تعلق ہے، تیری شکایت پہنچا دوں گا، فلاں بڑے سے تعلق ہے، میں تیری شکایت پہنچا دوں گا، ہم اس سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ میری شکایت پہنچا دے گا، نہ معلوم کیا ہوگا۔ اللہ کا نبی کہہ کر گیا ہے اگر تم نہیں دین پر چلو گے تو فرشتے بھی تمہاری شکایت اللہ کو پہنچائیں گے، لیکن ہمارے دل پر کوئی خوف نہیں آتا، اس کا مطلب ہمارا اللہ ایک جج سے بھی گیا گزرا ہو گیا، ایک پولیس سے بھی گیا گزرا ہو گیا، ایک میئر سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ ہمارے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم بیوی کو کہتے ہیں جھگڑا نہ کرو، بچے ہیں کیا کہیں گے، گھر میں بچوں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے نہیں ڈر رہے، ہم اپنے اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اہل اللہ کا حال قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وجلت قلوبہم۔ ربیع ابن خیثم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہے۔ اللہ کے خوف کا غلبہ ان پر اتنا زبردست تھا، اتنا زبردست تھا اللہ کے خوف کا غلبہ کہ ان کا حال یہ تھا کہ ہر وقت کانپتے رہتے تھے۔ ان کے باب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور ایک لوہار، اسٹیل کا کام کرنے والا، بتی جلانے والا، اس کی بتی آگ کی جل رہی تھی، اور جب آگ کی بتی جلتی ہے نا لوہے کے لیے تو ایک آواز آتی ہے۔ جب انہوں نے اس بتی کی آواز کو سنا تو ان کو جہنم کی آگ کی آواز یاد آ گئی جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے تغیظا وزفیرا، جو آگ جوش مار رہی ہوگی اور اس کا ایک آواز اندر سے، اس کی آواز اندر سے نکل رہی ہوگی۔ ربیع ابن خیثم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ آواز سنی آگ کی وہی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کا عالم یہ ہے کہ 3 نمازوں کا وقت گزر گیا، ان کو ہوش نہیں آیا۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ یہ ہے وہ خوف، اس کو کہا جاتا ہے خوف۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع ابن خیثم کے اس خوف کو دیکھ کر یوں فرمایا کرتے تھے ربیع اگر میرے نبی تم کو دیکھ لیتے تو تم سے خوش ہو جاتے، میرا نبی اگر تمہیں دیکھ لیتا تم سے خوش ہوتا، تمہارے اس اللہ سے ڈرنے پر، حق تعالیٰ سے ڈرنے کے اوپر کہ تم اللہ سے کتنا خوف رکھتے ہو۔ ہمارے اکابر کا حال یہ ہے کہ وہ ہر واقعے سے عبرت لیا کرتے ہیں، ہر واقعے سے۔ احمد ابن عمار رحمت اللہ علیہ آج سے 6-7ویں صدی قبل ایک محدث گزرے ہیں، سنو ان کا واقعہ۔ وہ اپنے استاذ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کتے دیکھے 4-5، وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کر رہے ہیں۔ استاد محترم نے حضرت احمد ابن عمار سے کہا پیارے سبق حاصل کرو، دیکھو کتنے پیار اور محبت سے کھیل رہے ہیں آپس میں۔ کسی جنازے میں جا رہے تھے وہ لوگ، جنازے سے فراغت کے بعد جب واپس آئے تو وہی کتے، کسی نے کوئی چیز کھانے کی ڈال دی تھی،
اور اس چیز کی بنیاد پر وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کو مار رہا تھا، یہ اس کو مار رہا تھا، یعنی مردہ گوشت، مردہ جانور کوئی ڈال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ استاذ نے اپنے شاگرد احمد ابن عمار سے کہا، بیٹے عبرت حاصل کرو، اسی طرح مردہ دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو انسان بھی اسی طرح لڑنے لگتا ہے، یہ اسی طرح ایک دوسرے کا پھر دشمن بنتا ہے کہ اس کی عزت لے لے، اس کے مال کو چھین لے، اس کے مقام کو چھین لے۔ فرمایا دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے اور مردہ دنیا جب دلوں میں پیوست ہوتی ہے تو نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کی مثال جو محض نمائش کے لیے، نام کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اسٹیٹس کے لیے جو کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو نفع ملنے پر تو نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا تو دین کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو یاد نہیں آتا، پھر اسلام ان کو یاد نہیں آتا، پھر شریعت ان کو یاد نہیں آتی، پھر لا الہ الا اللہ ان کو یاد نہیں آتا، پھر محمد الرسول اللہ ان کو یاد نہیں آتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، ذرا سا کوئی نقصان ہو گیا، جاب نہیں ملا، جاب چھوٹ گیا، کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، گھر کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ پریشانی ہو گئی، کچھ عزت کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، فرمایا پشت بتا کر چلا جاتا ہے، اس کو نہ نماز، نہ اللہ، نہ خدا، نہ رحمان، نہ رحیم، اور نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز سے پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں مردہ دنیا کی محبت پیوست ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میرے بھائیوں، اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، قیامت کے دن تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ نکالے گا، کیا تھا اس دل میں، ظاہر کی چیز کا بن جانا، موتی موتی بادام کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ میٹھی ہوگی، یہ غلط ہے جب تک کہ ہم چکھ نہ لیں۔ بہترین لفافے کو دیکھ کر، اینولپ کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اس کا خط بھی میٹھا ہوگا، یہ غلط ہے جب تک کہ خط کا مضمون نہ پل لے۔ ٹھیک اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی بہتر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس کو دیکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ کھول نہ دے گا۔ یہ قیامت میں ہمارے دلوں کی کیفیت کھولنے والی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کڑوی بادام تھی یا میٹھی بادام تھی، تیل والی بادام تھی یا بغیر تیل کی بادام تھی، میٹھا لفافہ تھا، اینولپ تھا یا کروا لفافہ تھا، اس کا مضمون میٹھا تھا یا کروا تھا، یہ تو مرنے کے بعد ہی مجھے اور آپ کو خبر پڑے گی۔ اسی لیے ایک شاعر کہہ رہا ہے اپنے بہترین قسم کے انداز میں، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جب عنقریب تیرے قبر کی مٹی اڑے گی، عنقریب جب تیرے قبر کی مٹی اڑے گی، یعنی تو دفنایا جائے گا، اور تیرے قبر کی مٹی جب اڑے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ میں دنیا میں گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا۔ یہاں تو میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، میں عزت والا، میں شان والا، میں شہرت والا، میں علم والا، میں مقام والا، میں دولت والا، میں بنگلہ والا، میں فلاں، یہاں تو میں بہت کچھ بول رہا ہوں، لیکن فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جب قبر کی مٹی اڑے گی تو مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم دنیا میں گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ اللہ کی رضا والی زندگی تھی یا ناکامی والی زندگی تھی، وہ ہم سے خوش تھا یا ناخوش تھا، وہ ہمارے اعمال پر راضی تھا یا ناراض تھا۔ اسی لیے اس نے قرآن کریم میں فرمایا مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، خوب سن لو، مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کے ساتھ جو اعمال صالحہ کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ،
وہ میل ہو یا فیمیل ہو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ فلنحيين عربی گرامر کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے نا، فلنحيين، میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے تاکید در تاکید در تاکید، فلا لام تاکید کے لیے لائے، نحيين نون تاکید کے لیے لایا. اللہ تاکید در تاکید کر رہا ہے. میں اس کا آسان زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کریں گے، وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اللہ کہتا ہے ہم اس کو لطف بھری زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو پیار بھری زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو محبت بھری زندگی عطا فرمائیں گے. پھر دنیا میں بھی ان کو چین ہوگا، دنیا میں بھی ان کو سکون ہوگا. اس لیے کہ سکون باڈی کا نام نہیں ہے، سکون دل کے سکون کا نام ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل پریشان ہے، اس کو سکون نہیں کہا جاتا. اصل سکون تو انسان کے دل کا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، اللہ کی یادوں میں سکون ملا کرتا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. فرمایا من أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادتوں سے اعراض کرے گا، میری نمازوں سے اعراض کرے گا، میری شریعت سے اعراض کرے گا، میرے نبی کی سنتوں سے اعراض کرے گا. من أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا. ہاں، اس کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی. پھر حالات، مصائب، پریشانیاں، نہ معلوم کیسے کیسے حالات زندگی میں آئیں گے، پریشانیاں آئے گی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامت اعمی، قیامت میں ہم اس کو بلائنڈ اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، آنکھوں کی روشنی ختم کر کے اٹھائیں گے. یہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں بہت دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا تو نے دنیا کو دیکھا تھا، رب کو نہیں دیکھا تھا. تو نے دنیا کو دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا. تو نے دنیا کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامت اعمی. اسی لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تمام کو ایک ایسی دعا سکھائی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر فی قلبی، اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل میں رچ بس جائے، دنیا کے حالات سے میرا ایمان نہ نکلے، دنیا کے حالات میرے ایمان کو نہ ختم کریں. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر فی قلبی، ایسا ایمان اللہ مجھے عطا فرما جو میرے دل میں رچ بس جائے. اور آگے فرمایا اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان عطا فرما کہ جس کی وجہ سے انا ارضا ما یقتسمنی، اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان دے دے کہ دنیا میں جو تو نے میرے لیے تقسیم کیا ہے میں اس پر راضی ہو جاؤں. اور رضا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے. اس مناسبت سے میں نے 2 آیتیں پڑھی. پہلی آیت اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، دنیا کے حقیقت موت کے موقع پر کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. اور دوسری آیت پڑھی جو بھی انسان نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو لطف والی پیار بھری زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ ہم تمام کو ان جانے والوں سے جو ہماری مسجد میں جنازے آتے رہتے ہیں، کل بھی 2 تھے، آج بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، ان جنازوں کو دیکھ کر اپنی عاقبت آخرت بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.